بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ایک نوجوان قاضی کے دربار میں لایا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیا ہے۔ جب قاضی نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو نوجوان نے بڑے فخر سے کہا، مولانا، موت کا وقت تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا ہوتا تو بھی وہ اپنے وقت پر مر جاتا، اس لیے میں مجرم نہیں ہوں۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ واقعی اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر قاتل پر کیا الزام؟ لیکن قاضی مسکرا کر بولا، اے جوان، تو نے تقدیر کو ڈھال بنا کر اپنے ظلم کو چھپانا چاہا ہے۔ حالانکہ تقدیر اور اختیار دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ تو اپنی مرضی اور برے ارادے سے اپنے دوست کو قتل کرے گا، اس لیے اس کی موت اس وقت لکھی گئی تھی۔ اگر تو قتل نہ کرتا تو اللہ موت کا کوئی اور سبب بنا دیتا، مگر چونکہ تو نے اپنے اختیار سے یہ ظلم کیا ہے، اس لیے جڑی تیری گردن پر ہے۔ قاضی نے مزید کہا، ذرا سوچ، اگر آج میں تجھے اس بات پر چھوڑ دوں کہ موت کا وقت مقرر تھا تو پھر دنیا میں کوئی بھی قاتل سزا کا مستحق نہ رہے۔ ہر ظالم اپنے ظلم کو تقدیر کہہ کر بچ نکلے۔ یوں تو معاشرے میں نہ عدل باقی رہے نہ امن۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے کا غرور ٹوٹ گیا۔ اسے سمجھ آیا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ موت اللہ کے علم میں ہے، لیکن قتل کا گناہ انسان کے عمل میں ہے۔ اس واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، مگر اپنے اعمال کی ذمہ داری بھی انسان پر ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، مگر قاتل اپنے ارادے اور عمل کی وجہ سے مجرم ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اور دنیاوی قانون دونوں میں قتل ایک بڑا گناہ اور جرم ہے، تاکہ معاشرے میں عدل قائم رہے اور کوئی شخص تقدیر کا سہارا لے کر ظلم نہ کر سکے۔ قرآنی آیت میں ہے، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر قاتل تقدیر کا بہانہ بناتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے برابر نہ ٹھہراتا، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ جہاں صاف الفاظ میں منع ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا حرام ہے، اگر موت کا وقت مقرر ہونا ہی قاتل کو معاف کرنے کے لیے کافی ہوتا تو یہ حکم بے معنی ہو جاتا۔ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قاتل اپنے جرم کو تقدیر پر ڈال کر نہیں بچ سکتا۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا، یعنی قتل کا جرم۔ صحیح بخاری و مسلم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اگر تقدیر کا بہانہ کافی ہوتا تو خون کے بارے میں سب سے پہلے حساب نہ لیا جاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، دنیا کے فنا ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر موت کو صرف تقدیر سمجھا جائے تو یہ وعید بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اور دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن قاتل اپنے ارادے اور نیت کے باعث مجرم ہے۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، مگر اختیار انسان کا عمل ہے۔ قرآن و حدیث دونوں قاتل کو سخت ترین جرم قرار دیتے ہیں اور قاتل کو قیامت کے دن سخت عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص تقدیر کا سہارا لے کر اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا۔ شریعت اور قانون دونوں قاتل کو مجرم ٹھہراتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے۔ شکریہ۔